بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 7ویں ویڈیو پیش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعوت دین کا کام، تبلیغ کا کام سپرد فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں لگے ہوئے، اور جن لوگوں کے نصیب میں ہیں، جو خوش نصیب ہیں، جن کو السابقون الاولون کہا گیا، پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ مکہ کے مشرکوں کو گوارا نہیں ہوا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں، مینٹلی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے انتہا ٹارچر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہا گیا۔ باضابطہ بیٹھ کے پلاننگ کی جاتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے بلانا ہے، کون سا الزام لگانا ہے اور کیا ان کا لقب دینا ہے، لوگوں کو کیسے ان سے روکنا ہے، باز رکھنا ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب چل رہا ہے اور لوگوں کو بول رہا ہے، لوگوں یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا، اس کی بات مت سنو۔ بیٹھ کے پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تدبیر کی جا رہی ہے، بولا جا رہا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے زمانوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو انسانوں کا کلام ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے زمانوں کی، پرانے لوگوں کی من گھڑت باتیں، ان کی بات پہ کان نہ دھرو، توجہ نہ دو۔ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، الزامات لگائے گئے، مینٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح توڑوایا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائیں، گھبرا جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دین کی اس دعوت سے باز آ جائیں۔ ذہنی طور پر ایسی اذیتیں اور جسمانی طور پر جو اذیتیں دی گئیں، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب و غریب قسم کی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ خدا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گئے، سجدے میں گئے، عقبہ ابن ابی معیط بدبخت نے، محروم نے، بدنصیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اپنا پاؤں رکھ کے دبا دیا۔ اتنی شدت سے اس نے دبایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس اکھڑنے لگی تھی، سانس رک گئی۔ جو نبی اللہ کا سب سے محبوب اور لاڈلا نبی، دین کے لیے ان کی یہ قربانیاں ہیں۔ ایسی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو آدمی فلاں جگہ سے ایک اونٹ وہاں ذبح ہوا ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر، گندگی لا کر، غلاظت لا کر
محمد پر ڈال دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو انعام دوں گا۔ اس امت کا بد نصیب محروم ولید ابن مغیرہ اٹھا اور جا کے اس نے وہ غلاظت لا کے، وہ اجڑی لا کے، وہ نجاست لا کے ایسے پاکیزہ جسم کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈال۔ آپ سجدے میں ہیں، اس کے وزن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی، بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے انہوں نے اس غلاظت کو، اس گندگی کو ہٹایا، رونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ باضابطہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی، جسمانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی گئیں، ذہنی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ جب مکہ کے لوگوں کو، مشرکوں کو سمجھ میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے باز آنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے لالچ دینا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوری ایک جماعت آئی، کہنے لگے کہ اگر تمہارا مقصد دعوت کے اس کام سے اور اس نئے دین سے یہ ہے کہ تم مالدار بن جاؤ، ہم مال و دولت کے انبار لگا دیں گے۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے سردار بن جاؤ، ہم سردار بنانے تیار ہیں۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مکہ کی ایک بہت حسین اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو، ہم تمہاری شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں سنائیں، ان کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ سمجھوتے کی انہوں نے کوشش کی، کمپرومائز کی، کہنے لگے 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ چیز ناممکن ہے، ہم آج بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، کل بھی نہیں کریں گے۔ جب لالچ سے بات نہیں بنی، حضرت ابو طالب کے پاس مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا ایک وفد آ گیا اور کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے بھتیجے کو روکنے کی کوشش کی، وہ رکنے کے لیے تیار نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو اب نہیں روکا، ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ یا تو آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، یا پھر اس کو اس نئے دین کی دعوت سے روک دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور بڑے درد کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ فرمایا کہ بھتیجے، میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، لوگ جو کل تک میرا احترام کرتے تھے آج مجھ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے اس کام میں نرمی پیدا کر دو، تھوڑی سی اس کے اندر رخصت پیدا کر دو، تھوڑے سے کوئی سمجھوتے کی، کمپرومائز کی کوئی شکل نکال دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضبوط سہارا تھے حضرت ابو طالب، لیکن جب دیکھا کہ ابو طالب بھی اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے ہیں، حضرت ابو طالب کی اس کیفیت کو دیکھ کر، ان کے بیان کو دیکھ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو ہم اکثر سنتے ہیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھے دعوت کے اس کام سے روکنے کی کوشش کریں، تب بھی میں نہیں رکوں گا۔ صاف لفظوں میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعوت کا کام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام جانے لگے، ابو طالب نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر یہی تمہارا مقصد ہے تو پھر جاؤ، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم شوق سے اپنا کام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دھمکیاں روک سکیں، نہ لالچ روک سکا، آپ علیہ السلام کو نہ جسمانی تکلیفیں روک سکی، نہ ذہنی اذیتیں روک سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت کا یہ کام کرتے رہے۔ آگے جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ وہ آگے کی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔